یہ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نام لو میرا تب ذبح کرو تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ در حقیقت یہ غافل انسان کو متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کے ذریعے تم اس جانور کو کھانے کے مستحق بن گئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے جائز کر دیا ہے. ورنہ اگر دیکھو تو یہ جانور بھی تو ایک جاندار چیز ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی صدمہ ہوتا ہے، وہ بھی موت سے اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے. اور اس کی جان نکلنے، اس کا جان بھی ایک قیمت رکھتی ہے، ایک اس کی جان بھی تو ایک جاندار کی جان ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی انسان کو کسی بھی جانور کو ختم کر کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی بھی جاندار کو وہ قتل کر کے کھانے کو جائز نہیں کہتے، ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے. وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر اس کا گوشت کھاؤ. تو اس واسطے وہ منع کرتے ہیں. اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات صحیح نظر آتی ہے کہ بھئی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، وہ بھی اس کے اندر بھی روح ہے، تمہارے اندر بھی روح ہے، وہ بھی تکلیف اور صدمہ برداشت کرتا ہے، تم بھی تکلیف صدمہ برداشت کرتے ہو. تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر کھا لو؟ بظاہر عقل میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جواب اس کا صرف یہ ہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یعنی وہ جان بے شک وہ بھی جان تھی، اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا، لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. جب اللہ نے اجازت دے دی تب میرے لیے حلال ہوا. اب اگر تم اللہ کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس کو ذبح کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام و احسان تھا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس گوشت کو حلال کر دیا، اس کو تم نے نہیں مانا اور اس احسان کا کوئی شکر ادا نہیں کیا. اس واسطے یہ جانور حرام ہے تمہارے لیے. جیسے کہ ہندو کہتے ہیں حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے. واحد جواب ہندوؤں کے استدلال کا کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کر دیا. ایک بات تو اس میں بسم اللہ کہنے میں، اللہ کا نام لینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے غافل انسان، تو جو یہ اس جانور کو کھا رہا ہے یہ صرف ہمارے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہے، ورنہ تیرے لیے اس کو کھانا حلال نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا. تو بھی جاندار تھا، یہ بھی جاندار. ایک تو اس بات کا اقرار ہے اس میں بسم اللہ کہنے میں. بسم اللہ، اللہ اکبر. کیا معنی؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں. اسی نے اس جانور کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اپنا فضل و کرم سے اجازت دے دی. اس کا احسان ماننا، یہ بسم اللہ کہنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ہمارے لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں. ایک تو اس طرف توجہ دلانا ہے. ہم ویسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. ایک تو یہ.
دوسری بات یہ کہ جن جانوروں کو آدمی ذبح کر کے کھاتا ہے ان میں سے اکثر جانور وہ ہیں جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. گائے ہے مثلا، تو اگر گائے کا مقابلہ انسان سے کیا جائے تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے گائے کی طاقت، گائے اور بیل کی طاقت کے مقابلے میں کوئی ہے طاقت؟ اگر بالفرض گائے جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس کے مقابلے پر اس کو کا دفاع کر سکو. جب کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ گائے اگر ہتے سے اکھڑ جائے اور بھاگ پڑے اور قابو میں نہ آئے تو مجمع کا مجمع جو ہے وہ اس کے پکڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے. بسا اوقات جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ہے کہ بھائی ذبح ہو رہی ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، مجمع کھڑا ہوا ہے. اگر ذرا وہ پلٹا کھا لے، وہ جانور پلٹا کھا کر اور وہ انسانوں کی طرف وہ اپنا رخ کر لے، دیکھو کیا تتر بتر ہوتے ہیں انسان. تو اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں رون دے، اپنے پاؤں سے رون دے، سینگ مار کر تمہیں زخمی کر دے، تمہیں گرا دے. لیکن کون ہے جو اتنی طاقتور چیز کو تمہارے لیے اس نے رام کر دیا، مسخر کر دیا؟ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ ہم نے تمہارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا ہے. کیا مسخر کر دیا ہے؟ کہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھائی اگر مجھے انسان نے مجھے رسی پکڑ کر مجھے کھینچا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں تو اب میرے پاس تسلیم اور رضا کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، اب تو مجھے ذبح ہی ہونا ہے. تو اس کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے رام کر دیا. کر کے دیکھو، اگر جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کے علاوہ کسی اور جانور کو اس طرح پکڑ کے دیکھو. یہ جو حلال کیے گئے ہیں نا جانور، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کے علاوہ شیر کو پکڑ لو، بھیڑیے کو پکڑ لو اور چیتے کو پکڑ لو اور اس کے اندر رسی ڈال کے اس کو ذرا گرانے کی کوشش کرو، وہ اپنی جان کے تمہارے لالے پڑ جائیں گے اگر تم نے یہ حرکت کر رہی ہو. لیکن جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ان کو باوجود طاقتور ہونے کے تمہارے لیے مسخر کر دیا. کذالک سخرھا لکم، دیکھو اس طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ایسا مسخر کر دیا کہ ایک بات جو جاننے والے بچے ہوتے ہیں بالکل لونڈے، وہ بھی اس کے رسی باندھ کر، پاؤں میں رسی باندھ کر گرا لیتے ہیں اس کو، اور گرانے کے بعد آرام سے ذبح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیا تمہارے. تو کیا اس کا نام نہیں لوگے جس نے مسخر کیا یہ جانور تمہارے لیے؟ تو اس لیے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے اور اس کو میرے لیے رام کر دیا ہے کہ میں جس طرح چاہوں اس کو لے پھروں، جس طرح چاہوں اس کو لٹا دوں، جس طرح چاہوں اس کو ذبح کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اپنے فضل و کرم سے کیا. کہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت بالغہ کا عجیب منظر ہے کہ انہی جانوروں کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے جن کا گوشت تمہارے لیے لذت کا بھی سبب ہو اور قوت کا بھی سبب ہو، مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو. جو جانور ایسے ہیں کہ ان کے گوشت میں لذت ہی نہیں یا انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، وہ سب حرام. شیر کا بھی لوگ شکار کرتے ہیں بعض اوقات،
اور کر لیتے ہیں بڑی مشکل سے، بڑی مصیبت اٹھا کر شیر کا شکار کر لیتے ہیں، لیکن گوشت اس کا حلال نہیں. جتنے درندے ہیں ان کا گوشت حلال نہیں، کیونکہ اس گوشت میں انسان کے مناسب لذت نہیں، انسان کے مناسب صحت نہیں، اس لیے وہ حرام. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس اول تو حلال کیا، تمہارے آگے مسخر کیا، اور تیسرے یہ کہ ایسا گوشت بنایا ان کا کہ تمہارے لیے لذت کا بھی سبب بنے اور تمہارے لیے صحت مند بھی ہو، مضر بھی نہ ہو. پھر بھی اللہ کا نام نہیں لوگے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے. تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر جو کہا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سارے انعامات کو یاد دلانے کے لیے کہا جاتا ہے. غفلت میں ہم کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر پہلے نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے.